السلام علیکم۔ دولت، عزت، اولاد کی فراوانی چاہتے ہو؟ یقیناً چاہتے ہوں گے، کیونکہ یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس دولت، اولاد اور عزت ہو۔ ماہ شعبان 2024 کا چاند دیکھ کر سورۃ کوثر لونگ کے 3 دانوں پر پڑھ لو۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی عزت دولت میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ جو لوگ عزت کے لیے در در ٹھوکریں کھاتے ہیں، وہ لوگ ماہ شعبان میں سورۃ کوثر کا خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ اس ماہ میں عزت دولت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے میں زندگی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ماہ شعبان ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ جو لوگ اس مہینے میں من پسند تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، آج شعبان کا چاند دیکھ کر 3 لونگ کے دانوں پر سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ رزق دولت اتنا آئے گا کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ میرا رب اتنا رحمان رحیم اور رازق ہے کہ جب کسی انسان کو دینے پر آتا ہے تو پھر اس کو اس کی اوقات سے بھی زیادہ نواز دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں، بس بات صرف اتنی سی ہے۔ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر 3 لونگ پر سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر بدلنے والا ہے۔ اس ماہ کی قدر و فضیلت ہر انسان جانتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جب ماہ شعبان آتا ہے، اپنے ساتھ خوشیاں رحمتیں لاتا ہے۔ آج ماہ رجب کا مہینہ ختم ہوتے ہی ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ جس گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے، جو میری بہنیں دکھاری ہیں، پریشان ہیں، مسائل کا سامنا ہے، قرض سر پر چڑھا ہوا ہے، بس یہ وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہو گیا ہے۔ یہ وظائف کرنے کے بعد لونگ کے دانے کس جگہ پر رکھنے، کیسے استعمال کرنے ہیں، ایک ایک نقطہ بڑے غور سے بتاؤں گا اور آپ نے بھی غور سے سننا ہے۔ آج یہ وظیفہ جو شخص بھی پڑھ لے گا، پورا سال دولت سے مالا مال ہو جائے گا، کیونکہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات قبولیت کی رات ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس رات تمام مسلمانوں کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور نامہ اعمال کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ کس کو کتنا رزق ملے گا، کون کتنا جیے گا، کون کب مرے گا، کون کتنا رزق اور دولت سے مالا مال ہوگا، ہر شے کے بارے میں شب برات کی رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندوں، یہ رات کسی کے نصیب کو چمکا دیتی ہے اور کسی کو زوال کا سبب بنا دیتی ہے۔ اگر آپ اس رات میں اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، اپنی حاجات خواہشات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ شعبان کا چاند نظر آتے ہی رب کریم کو راضی کر لیں، رب کو منا لیں۔ جو بندہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی اپنے رب کو راضی کر لے گا، رب کریم سے پھر مانگے گا، اللہ کریم مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی تمام حاجات کو انشاءاللہ پورا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں، سورۃ کوثر رزق و دولت کا وظیفہ ہے۔ سورۃ کوثر آج تک جس نے بھی پڑھی ہے وہ شخص مایوس نہیں ہوا، اور جب یہ سورۃ کوثر شعبان کا چاند دیکھ کر پڑھی جائے گی، پھر مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑے گا، شے خود آپ کے پاس چل کر آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان آنے کو ہے، رجب گزر چکا ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل گئی ہیں، ابھی بھی موقع ہے۔ شعبان رب کی محبوب کا مہینہ ہے،
مانگ لو جو بھی مانگنا چاہتے ہو، مانگ لو جو دل میں خواہش حاجت ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ سورہ کوثر کا وظیفہ 3 لونگ پر پڑھ لے گا پھر اس کو کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھی ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ کیجئے گا۔ آج موقع ہے، آج مانگنے کا وقت ہے، آج رب خود دینے کو تیار ہے۔ یہ نہ ہو کہ کل آپ کسی مشکل میں ہوں، رب کریم سے مانگیں اور رب آپ کی حاجت پوری نہ فرمائے۔ شعبان کا چاند دے کر آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آج یہ سورۃ کوثر 3 لونگ پر پڑھنے کا وظیفہ بہت ہی اہم ہے۔ یہ وظیفہ خوش قسمت لوگ ہی کر پائیں گے۔ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے، 1 منٹ سے زیادہ کا وظیفہ نہیں ہے۔ اگر آپ 1 منٹ بھی نہیں نکال سکتے اس وظیفے کے لیے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے 3 لونگ لینے ہیں، ہر گھر میں میسر ہوتے ہیں، ورنہ دکان سے لے لیں۔ غور کیجیے گا کہ لونگ ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے 2 اللہ پاک کے نام پڑھنے ہیں۔ یہ نام مانگنے والوں کو دینے والا بنا دیتے ہیں۔ وہ نام یا غنیوں یا مغنیوں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 دفعہ بتائے ہوئے طریقے سے یا غنیوں یا مغنیوں پڑھتے ہی مٹھی میں موجود لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ مٹھی کو دوبارہ بند کر لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ کوثر کا ہے۔ سورۃ کوثر جسے دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے نظر بد، جادو، حسد کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ 129 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد مٹھی دوبارہ کھولنی ہے اور مٹھی پر پھونک مارنی ہے اور فوری بند کر لینی ہے۔ آخر میں آپ نے یا وہابو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یہ بھی 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا کہ یا وہابو اس کا مطلب ہے کھولنے والی ذات، یعنی رزق کو کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وظیفہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب لونگ کے دانوں کا کیا کرنا ہے؟ توجہ کیجئے گا، لونگ کے دانوں کو موم چھاپر میں ڈال کر عورتیں اپنے پرس میں رکھ لیں اور آدمی بٹوے میں اور دکاندار اپنے گلوں میں رکھ لیں۔ جب تک یہ حفاظت میں رہے گا پورا سال دولت کم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔